دانے کا اجر 700 گنا سے بھی بڑھا کر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ تو آج ضرورت صبر کی ہے کہ ہم اپنے مال کے اندر سے زکوٰۃ نہیں دیتے، ہم اپنے مال کے اندر سے وہ زکوٰۃ اس طرح نہیں نکالتے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ ہم نے اپنے ایک بندہ کاروبار کرتا ہے، وہ دکان کرتا ہے، وہ تاجر ہے، جو کسی دنیا کے کسی شعبے کے ساتھ وہ تعلق رکھتا ہے، وہ جب اس کی سیلری آتی ہے یا اس کا جو اس کے پاس مال ہوتا ہے وہ مہینے کے چند سو روپے یا چند روپے وہ سائڈ پہ کر کے رکھ دیتا ہے، وہ مانگنے والوں کو دیتا اور جاتا ہے، کہتے ہیں میری طرف سے یہ زکوٰۃ ہوگی۔ یہ جس طرح مارکیٹوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں یہ لوگوں نے ایک دھندا بنایا ہوا، ہر بندہ مانگنے کے لیے اٹھ کے آ جاتا ہے، تو لوگ اس کو 5 اور 10 روپے دے کے اس کو بیچ دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید کہ ہم اپنے مال کے اندر سے یہ زکوٰۃ دیتے ہیں، حالانکہ یہ مال کے اندر سے یہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ مال کے اندر زکوٰۃ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نصاب دیا وہ ہے 7.5 تولہ سونا آپ کے پاس ہونا چاہیے، یا آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی ہونا چاہیے، یا آپ کی جو تجارت ہے، جو آپ کے پاس مال ہے، جو آپ تجارت کرتے ہیں، یا جو آپ کے پاس کیش موجود ہے، وہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار کا پہنچتا ہے، آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور وہ زکوٰۃ ایسے فرض ہو جاتی ہے جس طرح ہم 5 وقت مسجد سے اذان ہوتی ہے ہم مسجد کی طرف آتے ہیں، اسی طرح ہمارے مال کے اوپر وہ زکوٰۃ دینا بھی فرض ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا وہ جو مال، وہ جو چاندی ہم دیتے ہیں، وہ جو چاندی ہوتی ہے 52.5 تولے چاندی ہے، اس کے اوپر وہ جو ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، وہ زکوٰۃ یہ ہے کہ 2.5%، مثال 100 روپے ہے، 100 روپے کے اوپر آپ نے 2.5 روپے اس کے اوپر زکوٰۃ دینی ہے، اور وہ زکوٰۃ ایسے ہے کہ آپ کا 1 سال اس کے اوپر اس مال کے اوپر گزر جائے، اور بہت سارے لوگ اس کا رمضان کا انتظار کرتے ہیں یا کسی مہینے کا انتظار کرتے ہیں، اس کے اندر مہینے کا انتظار نہیں ہے، لیکن اسلامی مہینے کا انتظار ہے کہ وہ تاریخ اسلامی ہونی چاہیے، وہ عیسوی کے اندر نہیں ہونا چاہیے، وہ صرف اسلامی مہینے کا اعتبار ہونا چاہیے، باقی سال کا یہ رمضان کا یا کسی اور محرم کا یا سفر کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ جو ہی آپ صاحب نصاب ہو گئے آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، تو لہٰذا اس کے اندر سے پھر جو جتنے روپے اوپر بچتے ہیں زکوٰۃ کے اوپر، وہ جو بنتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر دینا ہوتا ہے، اور دینا بھی ان لوگوں کو ہے جن کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے۔ وہ زکوٰۃ کے 8 مصارف وہ بھی مجھے اور آپ کو یاد ہونے چاہیے، وہ کون کون لوگ ہیں کن کو ہم نے زکوٰۃ دینی ہے۔ لیکن ہم اپنی دکان کے اندر سے یا اپنے کاروبار کے اندر سے ہم چند روپے اٹھا کے ایک بندے کو دیتے ہیں جو مانگنے کے لیے آتا ہے، شاید وہ ہم سے زیادہ امیر ہو، وہ ایک بندہ جس کی 25 سے 30 ہزار روپے مثال کے طور پر وہ سیلری دیتا ہے، وہ سب وہ جب ڈپٹی کے اوپر جا رہا ہوتا ہے 10 روپے یا 5 روپے 20 روپے ایک بندے کو دیتا ہے، وہ شاید جس کو دے رہا ہے وہ شاید مہینے کا اس سے زیادہ کمانے والا ہو، اس کے پاس اس سے زیادہ مال ہو، لیکن آپ اپنی زکوٰۃ جا کے اس کو دیتے ہیں۔ تو لہٰذا قرآن ہمیں یہ کہتا ہے مثل الذین ينفقون، اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر جو بنا خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس 1 روپے کا جو ہے اجر بڑھا چڑھا کر 700 گنا سے اس کو بڑا کر کے اس کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے۔ تو لہٰذا یہ اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں سمجھایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، نماز کو قائم کرنا ایسے کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، زکوٰۃ کو ادا ایسے کرنا کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ آگے فرمایا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو ہم رحم کی اپیل اللہ تعالیٰ سے دعا تبھی کر سکتے ہیں جب میری اور آپ کی نمازیں ٹھیک ہوگی، جب ہم اپنے مال کے اندر سے زکوٰۃ دینے والے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے اوپر گئے، وہاں پر دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا، عذاب ایسے ہو رہا تھا، ان کا جو شرمگاہیں تھی ان کے اوپر بڑے بڑے چیچڑے بنے ہوئے تھے، ان کو جانور کھا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا جبریل امین سے، یہ کون لوگ ہیں، ان کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ تو جبریل امین نے فرمایا یہ لوگ اپنے مال کے اندر سے زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مال کے اوپر زکوٰۃ نہیں دیتا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک ایسا سانپ مسلط کریں گے جس کی 2 زبانیں ہوں گی، اس کی گردن کے اوپر وہ سانپ آ کر بیٹھ جائے گا۔ لہٰذا یہ چیزیں دیکھنے کی اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے مال کے اوپر زکوٰۃ بھی نہیں دیتے۔ اور ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر جو کہتا ہے وہ نازل کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ ان جانوروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بارش برساتا ہے۔
ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جو بے موسمی بارشیں شروع ہو جاتی ہیں. ابھی جو سردیاں پیچھے جنوری ایسے ہی گزر گئی، اس کے اندر کوئی بارش نہیں ہوئی، کوئی پہاڑوں کے اوپر برف نہیں پڑی، حالانکہ دسمبر جنوری کے اندر بارشیں ہوتی ہیں. یہ جو بے موسمی بارشیں ہیں، یہ جو سیزن اس طرح کا آتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا. ہم نے قرآن کی جو بنیادی چیزیں تھیں ہم نے ان کو چھوڑ دیا. تو لہذا ضرورت اس امر کیا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہمیں سمجھایا، یہ کوئی مشکل دین نہیں ہے، یہ تو صرف ہم نے مشکل بنا دیا ہے. ہم نے یہ مشکل بنا دیا ہے کہ ہم مسجد کی چار دیواری کے اندر آ جائیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم